بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، آج کی گفتگو میں نماز تہجد کے ٹاپک پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی تہجد کی نماز کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔ نماز تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ تہجد کا وقت اپنے مولا سے بندے کو جوڑنے والا وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مرادیں پوری فرماتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آپ احباب سوچیں، اگر آپ نے کوئی سودا خریدنا ہو اور آپ کسی دکان پہ سودا لینے چلے جائیں اور آگے دکان بند ہو تو کیا آپ کو سودا ملے گا؟ کبھی بند دکان سے سودے نہیں ملا کرتے۔ جو بندہ خریدار ہو، اس نے کچھ لینا ہے تو اس وقت میں جائے جس وقت وہ دکان کھلی ہے۔ رب کائنات حدیث قدسی میں آتا ہے، رات کے پچھلے پہر تہجد کے وقت میں اپنی شان کے لائق آسمانی دنیا پہ نزول جلال فرماتا ہے اور پھر اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ سارا دن رزق کے لیے مارے مارے پھرنے والوں، آؤ میری بارگاہ سے آ کر مانگو، رزق کے ملنے کا وقت میری بارگاہ میں یہ وقت ہے۔ اس وقت میں اپنے بندوں کو میں عطا کرتا ہوں، مجھ سے مانگو۔ یہ سودا لینے کا وقت ہے، یہ خریداری کا وقت ہے۔ کوئی ہے بخشش مانگنے والا؟ میری بارگاہ میں آئے، میری رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، آؤ میں تمہیں بخشش عطا کروں، آؤ میرا کرم تم پہ برسے۔ تو تہجد کا وقت اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت میں بندوں کو مولا کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ نماز تہجد کی توفیق مل جانا، میں کہتا ہوں کہ تہجد کی جو توفیق ہے، تہجد کا جو بلاوا ہے، یہ بندہ مومن کو فرض سے نہیں آتا بلکہ عرش سے آتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے ایسا وظیفہ بتائیں جس وظیفے کی بنیاد پر اللہ پاک مجھے تہجد کی توفیق دے دے۔ بڑی کوشش کرتا ہوں پر تہجد کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اس بندہ خدا نے بڑی پیاری بات کی جو دل کو چھو جانے والی بات ہے۔ فرمایا، خدا کے بندے، تو اپنے دل کے اعمال کو، دن کے اوقات کے اعمال کو درست کر لے، تیرا رب تیرے رات کے اعمال کو درست کر دے گا۔ دن کے وقت اللہ کی بارگاہ میں آ، اس کی بندگی میں آ، سر جھکا، اس کی چوکھٹ پہ حاضری دے۔ جب رات کا وقت ہوگا تمہیں کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، وہ تمہیں خود بلا لے گا۔ تو تہجد کا بلاوا عرش سے آتا ہے، نہ کہ فرش سے۔ اس گفتگو میں ہم نے دوسری بات یہ سمجھنی ہے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، خاص کر جو بزرگ مسجدوں میں کرسیوں پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر ہمارے معاشرے میں بزرگ حضرات نماز تہجد کے عادی ہوتے ہیں۔ گھروں میں مائیں بہنیں بھی تہجد پڑھتی ہیں اور بھی عادی ہوتی ہیں۔ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کتنی بار کی جائے؟ ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ 10 بار ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر 10 بار تلاوت نہیں کریں گے تو نماز تہجد نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، یہ نظریہ باطل ہے، یہ تصور باطل ہے۔ اگر آپ کہیں کہ سورہ فاتحہ اتنی بار نہیں پڑھیں گے تو تہجد نہیں ہوگی، یہ بات غلط ہے۔ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ فرماتا ہے قرآن تمہیں جہاں سے آسان لگے وہیں سے پڑھ لیا کرو۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید میں سے جہاں سے آپ کو آسان لگے پڑھیں۔ جو حافظ قرآن ہے انہیں چاہیے کہ سپارہ پڑھیں۔ سپارہ پڑھنے میں ٹائم لگے گا، قیام لمبا ہوگا، جتنا قیام لمبا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اتنا اجر زیادہ ہوگا۔
جس کو سورہ یاسین آتی ہے وہ تہجد میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے، جسے سورہ رحمان آتی ہے وہ سورہ رحمان پڑھے، جسے سورہ ملک آتی ہے وہ سورہ ملک پڑھے، اور جسے یہ بڑی صورتیں نہیں آتی پھر وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، لیکن اس نظریے سے پڑھے کہ سورہ اخلاص کے علاوہ اور صورتیں پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، یہ پڑھنا فرض اور واجب نہیں ہے۔ اب کتنی بار پڑھنا چاہیے؟ بعد احباب سے سنا گیا ہے کہ تہجد کی 8 رکعتیں ہیں اور آپ 8 سے شروع کریں۔ کیسے؟ کہتے ہیں تہجد کی آپ پہلی رکعت کے اندر 8 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، پھر دوسری رکعت کے اندر 7 بار تلاوت کریں، تیسری کے اندر 6 بار تلاوت کریں، اور پھر چوتھی رکعت میں 4 بار تلاوت کریں۔ اسی طرح 5ویں رکعت کے اندر جو ہے وہ آپ 4 مرتبہ تلاوت کریں، 3 مرتبہ تلاوت کریں، چھٹی رکعت میں 3 مرتبہ تلاوت کر لیں سورہ اخلاص، 7ویں رکعت میں 2 بار تلاوت کر لیں، اور پہلی رکعت میں سورہ اخلاص کی 1 بار تلاوت کریں۔ 8 رکعت نماز تہجد ہے تو 8 سے شروع کریں، پہلی رکعت میں 8، دوسری میں 7، تیسری میں 6، اور چوتھی میں 5، تیسری میں 4، دوسری میں 2، اور پہلی میں 1 بار سورہ اخلاص۔ اس طرح پڑھنا چاہیے، اس طرح نماز تہجد ہوتی ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے، یہ سارے کے سارے وظائف کہ آپ نفلی نماز میں سورہ اخلاص جتنی بار بھی پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، یہ سارے مستحب طریقے ہیں، فرض اور واجب نہیں ہے۔ آپ اتنی زیادہ بار مت پڑھیں کہ آپ بعد میں اکتا جائیں، 1 یا 2 دن پڑھیں بعد میں تھک جائیں دوبارہ نہ پڑھ سکیں۔ بہتر یہ ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں۔ یہ انتہائی آسان وظیفہ ہے جو آپ ہر روز کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے نماز تہجد پڑھیں۔ اگر نماز تہجد کا وقت ملتا ہے، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، تو کبھی اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ نماز تہجد کی اپنے آپ کو عادت ڈالیں، بلکہ اللہ سے توفیق مانگیں کہ رب کائنات ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی صبح قیامت تک نماز تہجد کی توفیق نصیب فرمائے۔